السلام علیکم، میرا نام ہے عالیہ اور آپ سب کے لیے میں اسٹوری لائی ہوں۔ اسٹوری کا نام ہے جنون عشق۔ یہ اسٹوری شروع ہوتی ہے عرفہ سے۔ عرفہ ایک غریب لڑکی ہے اور وہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی ہے۔ اس کے 2 بھائی ہیں اور اس کے ابو کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہتی ہے۔ عرفہ گھر میں سب سے بڑی ہے۔ عرفہ کی پڑھائی تقریباً مکمل ہو چکی ہے اور وہ گھر میں بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی ہے۔ عرفہ کی ایک دوست ہے جس کا نام ہے فرح۔ عرفہ کی دوست فرح پہلے ہی ٹیکسٹائل کمپنی میں جاب کرتی تھی اور وہ عرفہ سے ملنے کے لیے آئی۔ جیسے وہ عرفہ سے ملنے کے لیے آئی تو اس نے دیکھا کہ عرفہ کافی اداس ہے، تو اس نے عرفہ سے پوچھا، عرفہ تم اداس کیوں ہو؟ تو عرفہ نے اسے بتانا شروع کر دیا کہ وہ جتنا کماتی ہے اتنا گھر میں پورا نہیں پڑتا۔ تو اس کی دوست کہتی ہے کہ تم بچوں کو ٹیوشن تو پڑھاتی ہو، تم ایک کام کرو، میری کمپنی میں ویکینسی ہے، تم آؤ انٹرویو دے کے دیکھو، شاید تمہیں جاب مل جائے۔ اور پھر عرفہ اپنی امی سے اجازت لیتی ہے اور عرفہ کی امی کہتی ہے کہ ٹھیک ہے تو تم کل چلے جانا، اور وہ ہاں کہہ دیتی ہے اور وہ دوسرے دن جا رہی ہوتی ہے کمپنی میں۔ اس کمپنی کا نام ہوتا ہے احمد ٹیکسٹائلز۔ کمپنی کا مالک فیاض چودھری تھا اور فیاض چودھری کا ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام احمد تھا۔ فیاض چودھری نہایتی رحم دل انسان تھا اور اس کا ہی بیٹا اس کے بالکل برعکس تھا۔ فیاض چودھری چاہتا تھا اس کے بعد اس کی کمپنی اس کا بیٹا سنبھالے، لیکن اس کے بیٹے کو اس کی کمپنی میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، اسی لیے اس نے اپنے بیٹے کی ساری آسائشیں بند کرنے کا فیصلہ کر دیا تھا، اور اسی فیصلے کو کمپلیٹلی کرتے ہوئے اس نے اپنے بیٹے کے سارے اکاؤنٹس سوئچ کروا دیے، بند کروا دیے۔ اور جب اس کا بیٹا کہیں مارکیٹ میں گیا کچھ خریدنے کے لیے اور جب بل دینے کی باری آئی، اس نے اپنے کارڈ یوز کرنے کی کوشش کی تو پتہ چلا اس کے سارے کارڈ بلاک ہو چکے ہیں۔ اس کی وجہ سے اسے اپنے ابو سے ملنا پڑا، اور اپنے ابو سے جب وہ بات کرنے گیا تو اس کے ابو نے کہا یا تو تم کمپنی میں آؤ گے یا تو تمہاری چیزیں میں بند کر رہا ہوں، اور آج کے بعد تمہاری ساری آسائشیں بند ہیں۔ اور اس کو بہت غصہ آ چکا ہوتا ہے۔ وہ اپنے بابا سے کہتا ہے کہ آپ یہ نہیں کر سکتے۔ اس کا بابا کہتا ہے کہ میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، میں تمہارا باپ ہوں، تم میرے باپ نہیں ہو۔ یہ ساری باتیں سننے کے بعد اسے بہت غصہ آتا ہے اور وہ وہاں پہ کانچ کی ٹیبل اپنے ہاتھ سے توڑ دیتا ہے، جس کے بعد اس کے ہاتھ سے بہت زیادہ خون بہنے لگتا ہے، اور یہ سب دیکھ کر وہ بہت شوق ہو جاتے ہیں احمد کے بابا، اور پھر ان کو ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے اور وہ احمد اتنا غصے میں ہوتا ہے اور وہ اپنے ابا کی طبیعت کو بھی اگنور کر کے چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف عرفہ آتی ہے۔ عرفہ جب آتی ہے تو وہ احمد سے ٹکراتی ہے۔ احمد سے جب وہ ٹکراتی ہے تو اتنا زیادہ احمد فوکس نہیں کرتا اور وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ عرفہ جب احمد سے ٹکراتی ہے تو اس کے دوپٹے کو خون لگ جاتا ہے، کیونکہ احمد کے ہاتھوں میں پہلے ہی خون لگا ہوا ہوتا ہے، اور وہ جیسے ہی آفس کے کیبن کے اندر جاتی ہیں اور وہ دیکھتی ہیں کہ احمد کے بابا کو ہارٹ اٹیک آ رہا ہے، اور وہ ان انکل کو ہاسپٹل پہنچاتی ہیں۔ اس کے بعد وہ جب ڈاکٹر پوچھتے ہیں کہ یہ کون ہے تو وہ بتاتی ہے کہ یہاں میں جاب کرنے کے لیے جہاں گئی تھی وہاں پہ میں نے دیکھا ان انکل کو ہارٹ اٹیک آ رہا تھا، اور میں نہ کچھ پوچھا نہ بتایا، میں بس انہیں ہاسپٹل لے کر آ گئی ہوں۔ تو جب وہ ہاسپٹل والے پتہ کرتے ہیں ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ احمد ٹیکسٹائل کا ایم ڈی ہے۔ فوراً ان کے بیٹے کو کال کر کے بتاتے ہیں کہ آپ کے بابا کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، آپ فلاں ہاسپٹل میں آ جائیں۔ یہ سب سننے کے بعد احمد دوڑا اپنے غصے کو چھوڑ کر اپنے بابا سے ملنے کے لیے ہاسپٹل آ جاتا ہے۔ جب احمد ہاسپٹل آتا ہے تو وہ عرفہ کو پہلی بار دیکھتا ہے۔ جب وہ عرفہ کو دیکھتا ہے تو وہ پہلی نظر میں ہی عرفہ کو دیکھ کر وہ بہت آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے، لیکن 2 منٹ کے بعد وہ خود کو سنبھال لیتا ہے، کیونکہ اس کے جیسی معصوم انسان اس نے زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوئی ہوتی ہے۔ اور جب عرفہ کو پتہ چلتا ہے کہ اس کمپنی کے ایم ڈی کا بیٹا ہی احمد ہے اور وہ وہی انسان ہے جس کے کیبن سے نکلنے کے بعد ہی ان کو ہارٹ اٹیک آ گیا تھا اور وہ اپنے بابا کو اس حالت میں چھوڑ کر بھی چلے گئے تھے، تو عرفہ کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے، اور اسی دن عرفہ یہ سمجھ لیتی ہے کہ وہ بہت گرا ہوا انسان ہے جس نے اپنی بابا کی بھی فکر نہیں کی۔ آگے اسٹوری میں کیا ہوگا، اب عرفہ کیا کرے گی، اور کیا عرفہ کو جاب ملے گی، اور کیا احمد سیدھے راستے پہ آئے گا، اور کیا احمد کے بابا اپنے بیٹے کو سیدھے راستہ دکھانے کے لیے احمد کے بابا احمد کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے
زندہ بچیں گے یا پھر اس اسٹوری میں ہوگا ایک اور نیا ٹویسٹ. جاننے کے لیے دیکھیے میری اسٹوری کے اس دوسرے پارٹ کو. تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ، فی امان اللہ. اور میں سیکنڈ پارٹ کل اس میں اپلوڈ کر دوں گی میرے چینل میں. لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب. اللہ حافظ.